پھر اس کے بعد 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں اسی سیٹ پر، وہاں سے آصف علی زرداری صاحب 1,01,000 ووٹ لیتے ہیں، اور شیر محمد رند صاحب جو ہیں جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے اس وقت، انہوں نے 54,000 ووٹ لیے۔ مطلب یہ کہ تقریباً 50,000 کی برتری آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت بھی تھی۔ اس کے بعد آ جائیں 2024 کا رزلٹ، جس میں دوبارہ آصف علی زرداری صاحب نے کامیابی حاصل کی، اور اس میں بھی انہوں نے تقریباً کوئی 1,40,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، اور 1,47,000 ووٹ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب نے لیے۔ اور پھر شیر محمد رند صاحب جو اس وقت بھی نمبر 2 پوزیشن پہ آئے تھے، اس وقت جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت وہ آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، انہوں نے تقریباً 51,900 ووٹ لیے، اور ان پر بھی تقریباً کہہ لیں کوئی 1 لاکھ کے قریب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی برتری تھی۔ اب یہ اس قسم کی سیٹ جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ کمفرٹیبلی جیتتی رہی ہے، اس پر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹی کھڑی ہوگی تو ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کی لیڈ اس مرتبہ شاید 1.5-2 لاکھ کی ہوگی، اور سامنے کوئی مقابلہ بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ وہاں سامنے آئے تھے جنہوں نے نامینیشن فائل کیے، ان کی تعداد 11 تھی۔ 11 امیدواروں میں شیر محمد رند صاحب بھی شامل تھے، جو 2024 میں بھی 2 پوزیشن پہ آئے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن کے، 2018 میں بھی 2 آئے تھے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ بن کر۔ ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اس لیے کہ بلوچستان میں کسی کیس میں وہ ایبسکونڈر تھے۔ اچھا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پہ جب ریٹرننگ افسر آپ کے پیپر کسی کینڈیڈیٹ کے ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے، اپیلیٹ ٹریبیونلز بنتے ہیں، اپیل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کئی لوگوں کے پیپر بحال ہو جاتے ہیں، کئی کے نہیں ہوتے ہیں۔ شیر محمد رند صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پیپر ریجیکٹ ہونے کے خلاف اپیل ہی نہیں کی سرے سے۔ جو اصل کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، جس نے 2024 کے الیکشن میں حصہ لیا، جس نے جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2018 میں حصہ لیا اور تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ لیے، اس امیدوار نے اپنے کاغذات مسترد ہونے کے بعد اپیل ہی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ان کے ایک بیٹے ہیں شاید بہاول رند صاحب، ان کے کاغذات مسترد ہوئے، انہوں نے اپنی جو پراپرٹی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی، تو کنسیلمنٹ آف پراپرٹی کی بنیاد پر ان کے کاغذ بھی مسترد ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے شاید انہوں نے بھی اپیل نہیں کی۔ نہیں، اپیل کی تھی انہوں نے، کس کی؟ بہاول نے اپیل کی تھی لیکن وہ واپس لے لی۔ ہاں، انہوں نے اپیل کی لیکن اپیل کو انہوں نے پرسو نہیں کیا، اور اپیل وہ ان کی واپس ہو گئی۔ اس کے بعد علی اکبر جمالی صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، ان کے پیپر ریجیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد ایک عبد الرسول بروئی صاحب تھے، انہوں نے بعد میں وڈرا کر لیا۔ پھر اس کے بعد غلام مصطفیٰ رند صاحب ہیں، جو ابھی یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اغوا کر لیا تھا، ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے، اس لیے کہ وہ ڈیفالٹر تھے ہیسکو کے، 4,10,000 روپے کا بل تھا ان کے اوپر، اور ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپیل کی اپنی، جو قانون کے مطابق ان کا رائٹ تھا، اور اپیلیٹ ٹریبیونل نے ان کے پیپر، ان کی اپیل سننے کے بعد بحال کر دیے، پیپر ریسٹور کیے، اور ان کو یہ موقع دیا کہ آپ اگلے دن 28 کو آرڈر ہوا ہائی کورٹ کا، اور ان کو کہا کہ 29 تاریخ کو جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس میں آپ جا کر اپنا بل جو ہے وہ ادا کریں، اور آر او کو یہ ڈائریکشن ایشو کی کہ یہ اگر بل ادا کر کے آ جاتے ہیں تو آپ ان کے پیپر جو ہیں ایکسیپٹ کر لیں۔ تو ایکسیپٹ ہائی کورٹ نے کر دیا تھا، ان کو کہا تھا بل آپ جمع کرا دیں، ان کو موقع دے دیا۔ اچھا، اس دوران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے مقامی لیڈرز ہیں، جس میں چونکہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، تو انہوں نے مختلف جماعتوں سے، مختلف امیدواروں سے رابطے کیے، جو کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، تاکہ اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں وہ وڈرا کر جائیں، ان کی سپورٹ کریں۔ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ راضی ہو گئے کہ ہم پیپلز پارٹی کے حق میں وڈرا کر جائیں گے۔ اب اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جو ایلیگیشن یہ ہے ہم پر کہ اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے کہیں غائب کر دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کینڈیڈیٹ کو غائب کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ پہلی بات،
کہ کینڈیڈیٹ کو نہیں پیش ہونا تھا آر او کے پاس، اس بل نے پیش ہونا تھا جو بل ادا نہیں کیا تھا اس نے۔ بل کوئی شخص بھی ادا کر سکتا ہے، بل ادا کر کے آر او کے پاس جمع ہو جاتا کہ جی بل پے ہو گیا، اس کے پیپر بحال ہو جا رہے تھے، کوئی اور ایشو ہی نہیں تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس نے جا کے کوئی حلف نامہ دینا ہے، کچھ چیز کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ اس بات پہ تیار ہے کہ میں وڈرا کر جاؤں گا، تو اس کینڈیڈیٹ کو ہم نے غائب کر کے کیا حاصل کر لینا ہے؟ ایسی کہیں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اگر یہ ایلیگیشن جو لگا بھی رہے ہیں کہ ہم نے غائب کیا تھا، تو شاید ہم اس کو جب ہائی کورٹ وہ جا رہا تھا اس وقت غائب کر دیتے تاکہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل ہی نہ ہوتی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یہ اس اسٹیج پہ آ کر کہنا کہ جی مجھے غائب کر دیا تھا اور میں بل جمع کرانے جا رہا تھا، بلکہ میں نے وہ کلپ دیکھا پریس کانفرنس کا جو شاید نواب شاہ میں کی انہوں نے، اس میں وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بل جمع کرانے گئے تھے لیکن بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ بھی ماشاءاللہ سب بھی ہم بل پہ ادا کرتے ہیں، بجلی ہو، گیس ہو، فون ہو یا کسی بھی یوٹیلیٹی کا بل ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے کون سی مشکل ہے؟ کوئی ایک برانچ تھوڑی ہوتی ہے، میرا تو خیال ہے ہر برانچ میں بل ادا ہو سکتا ہے، اور تو اور چھوڑ دیں آن لائن ادا ہو سکتا ہے، اور چھوڑ دیں کسی ایسکو کے دفتر میں جمع ہو سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی طرح سے لاتعداد ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ بل اپنا ادا کر سکتے ہیں۔ اب وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے یا ہمارا اپنا جو اندازہ ہے کہ یہ بات تو طے تھی کہ جو شخص کھڑا ہونا چاہ رہا تھا اسے پتا تھا کہ اگر میں نے الیکشن لڑا بھی تو بہت بری شکست اس کو ہونی ہے۔ اب جب بری شکست ہی ہونی ہے تو بھائی 4,10,000 کا بل کیوں ادا کروں میں، اور یہ بھی میرا ضائع ہونا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی شکست کو یا ہماری کامیابی کو کھلے دل سے تسلیم کرتے، وہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا سیل ہوتا ہے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہر چیز کو متنازع بناؤ، انہوں نے اس آصفہ بی بی کی فتح کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جو ایک سیاسی کردار ہوتا ہے انسان کا، کسی جماعت کا، وہ اپنے اس کردار کو خراب کر رہے ہیں۔ یا تو کوئی ایسی نشست ہوتی جس پہ مقابلہ سخت ہونا ہوتا، تو پھر شاید یہ الزام جو ہم پہ لگا رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہوتا کہ ہمیں ہار کا ڈر تھا، ہمیں پریشانی تھی کسی امیدوار سے، ہم نے اس کو غائب کر دیا اور یہ چیزیں ہو گئی۔ جب الیکشن ہم جیت رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو ہمیں اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز ایک اہم ذہن میں رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوئی صوبہ سندھ سے، ہم نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی، تو جب پورے ملک میں دیگر جماعتوں نے احتجاج کیا تو یہاں بھی جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے انہوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسرے ملک کے دیگر علاقوں میں اعتراض یہ تھا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور ہم اس میں جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 چینج کر کے ہمارے مخالف کو جتوا دیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی جے یو آئی کا کوئی امیدوار، جی ٹی اے کا کوئی امیدوار یا کوئی اور امیدوار جو ہار گیا ہے، کہیں سے فارم 45 لا کے دکھا دے کہ جی میں فارم 45 میں جیتا ہوں اور پیپلز پارٹی ہاری ہوئی ہے، کوئی ایک آدمی سامنے نہیں آیا۔ اچھا اگر یہ الزامات ٹھیک تھے تو بھائی 2 ضمنی الیکشن ہو رہے تھے نا صوبہ سندھ میں، نواب شاہ میں قومی اسمبلی کا ہو رہا تھا، دادو میں صوبہ اسمبلی کا ہو رہا تھا، آپ لڑتے الیکشن، آپ ثابت کرتے اس الیکشن کے اندر کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی زبردستی جیت گئی تھی۔ 2 حلقوں میں اس طرح کی کوئی مینیپولیشن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ لڑ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہیں پتا تھا کہ شکست ان کا مقدر بنے گی، انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہم لڑیں گے نہیں الیکشن۔ تو جی ٹی اے اور باقی جماعتیں تو پہلے سے بھاگ گئی۔ اس حلقے میں بھی جو اصل کینڈیڈیٹ ان کا تھا، جب اس کے پیپر ریجیکٹ ہوئے اس نے اپیل فائل نہیں کی، ان کے انٹرسٹ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے انہوں نے ایک جو ہے وہ متنازع بنانے کی بلا وجہ کوشش کی ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا تھا، اس کے نامینیشن پیپر پہ انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، جبکہ 2 اور لوگ جن کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تھے، جس میں یہ شیر محمد ورین صاحب اور ان کا جو بیٹا ہے، انہوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو تحریک انصاف کا نام لکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، تو تحریک انصاف کے جو 2 امیدوار تھے یہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، اور یہ جو دوسرے ہیں انہوں نے بھی تحریک انصاف لکھا ہوا ہے، شیر محمد ورین نے بھی اور باول ورین نے بھی، دونوں نے تحریک انصاف لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ 2 لکھ سکتے تھے تحریک انصاف کا نام، تو یہ تیسرا کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟ تحریک انصاف کے پیپر ریجیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپیل ہی نہیں کی،
یہ تیسرا انڈیپینڈنٹ